وہ علی محمد کا مجھے ایک شعر یاد آتا ہے کہ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، غلاموں کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے۔ چلتے ہیں دبے پاؤں کہ کوئی جاگ نہ جائے، اور غلامی کے اسیروں کی یہی خاص ادا ہے، اور ہوتی نہیں جو قوم حق بات پہ یکجا، اس قوم کا حاکم ہی پہ حق تو اس کی سزا ہے۔ تو میرا یہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمارے قوم ہے نا، یہ راضی نہیں ہو رہے تھے عمران خان کے اوپر۔ یہ بول رہے تھے کہ پیٹرول مہنگا ہو گیا، وہ یہودی ایجنٹ تھا، اور وہ یہ تھا، وہ تھا، اور جو مریم نواز ہے وہ بار بار ہر جگہ جب بھی جلسہ کرتی تھی وہ کہتی تھی کہ ذیشان بیٹا کھولو یہ پوسٹر، کیا لکھا ہے اس پر؟ جب تیل اور بجلی کے بلوں میں اضافہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ وزیر اعظم چور ہے۔ تو آج جو انہوں نے باتیں کی تھی پاسٹ میں، آج وہ جو باتیں ان لوگوں نے کی تھی آج وہ ثابت ہو رہی ہے سچ، کہ چور کون ہے اور غلام قوم کون ہے، اور جس کی غلامی کرتے ہیں وہ کون ہے۔ یہاں پر ایران امریکہ اسرائیل کے درمیان جنگ شروع ہے، اور جو سارا نقصان پہنچ رہا ہے وہ نہ ایران کو پہنچ رہا ہے، نہ اسرائیل کو ہو رہا ہے، نہ امریکہ کو ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے وہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ ایران میں تیل مزید سستا ہو گیا، پاکستان میں تیل ایک 320 سے ہو کے ابھی گیا ہے 460 روپے، پیٹرول آپ کو 520 روپے میں ملے گا۔ لیکن یہاں پر جس کنٹری میں میں رہتا ہوں بحرین میں، یہاں پر ہم جب مارکیٹ میں جاتے ہیں تو یہاں پر روڈ پر رش ہوتا ہے، ٹرافک ہوتی ہے، لیکن جب پاکستان میں ٹرافک کب ہوتی ہے، رش کب ہوتا ہے؟ جب پیٹرول مہنگا ہوتا ہے تو پمپ پر رش ہوتے ہیں۔ پاکستانی عوام اپنے حق کے لیے نہیں نکلتے، پاکستانی عوام اس لیے نکلتے ہیں کہ ہم پمپ پر جا کے جو کل پیٹرول مہنگا ہوگا آج ہم سستا پیٹرول خرید لیں، اپنے موٹر سائیکل کی اپنے پاس جو بوتل ہوتے ہیں وہ جو کچھ ہوتے ہیں ان میں بھر کے رکھ لیں گے۔ یہ نہیں سوچتے کہ ہم اپنے حقوق مانگے کسی سے، ہم اپنے لیے کڑا ہو، اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کڑے ہوں۔ بس وہ صرف یہی چاہتے ہیں کہ ہمیں سستا چاہیے۔ تو پیٹرول جب آپ کو سستا ملے تو پھر ایسے عوام پر وہ اللہ فرماتے ہیں نا کہ میں ان قوم کا کبھی مستقبل چینج نہیں کرتا جب وہ خود چینج کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ جب آپ محنت نہیں کرو گے یا کسی چیز کے لیے اسٹرگل نہیں کرو گے تو اللہ آپ کو ایسے کامیابی نہیں دیتا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ پاکستان پرامن بنے، مزید مہنگائی نہ ہو، لوگ طیارہ نہ خریدے خود کے لیے، گاڑی نہ خریدے، کروڑوں اربوں روپے کی گاڑی نہ خریدے، پاکستان سے باہر کسی ممالک میں جائے ہمارا وزیر اعظم ہو، جو بھی وزیر داخلہ ہو، جو بھی ہو، فیلڈ مارشل ہو، جو بھی ہو، باہر جائے تو وہ کمرشل فلائٹ میں جائے، اپنا پرسنل فلائٹ لے کر نہیں جائے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ عوام کا پیسہ ہے، عوام کا ٹیکس ہے، یہ لوگ آتے ہیں، اور ان کو یہ بات ذہن میں ڈالنی چاہیے کہ ہم ان عوام کے جو ہے غلام ہے، مطلب ہم ان کے نوکر ہیں، یہ جو بولیں گے ہم وہ کریں گے۔ جب تک یہ لوگ یہ نہیں سمجھیں گے اور ہم ان لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے، یہ جو ہمارے اوپر یہ جو ٹولے بیٹھے ہوئے ہیں، نالائق حکمران بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہ بات سمجھنی چاہیے، اور ہم لوگوں نے ان کو سمجھانا ہے کہ آپ ہمارے نوکر ہو۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ جو عوام ہے یہ ہم آپ کے نوکر ہیں، آپ ہمارے نوکر ہو، ہم جو بولیں گے آپ کرو گے، ہم مالک ہیں، آپ ہمارے غلام ہو، آپ ہمارے نوکر ہو، ہم جو بولیں گے آپ لوگوں نے وہ کرنا ہے۔ جب تک ہم ان لوگوں کو نہیں سمجھائیں گے ہم نکلیں گے نہیں، پاکستان اس طرح چلتا رہے گا۔ اور کسی شخص نے ایک بات کہی تھی کہ میں تو برداشت کر لوں گا لیکن آپ لوگ نہیں کر پاؤ گے۔ اب میں خود پر یہ بات لاتا ہوں کہ اگر میں 1,00,000 روپے مہینہ لیتا ہوں تو میرے لیے مہنگائی اتنی زیادہ نہیں ہے، لیکن جو لوگ 1,000 روپے دن کا دیہڑی کرتا ہے، 800 روپے دیہڑی کرتا ہے، وہ پیٹرول ڈالے گا یا اپنے لیے، یا آٹا لائے گا اس میں، یا دال لائے گا، یا گھی لائے گا، یا چینی لائے گا، تو وہ کیسے مینیج کرے گا اپنے منتھلی جو گھر کا سامان ہے وہ خریدنے میں، کیسے وہ گزارا کرے گا؟ تو یہ سوال آپ لوگوں نے حکومت سے نہیں پوچھنی ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنے جو محلے والے ہیں، صوبے والے ہیں، یہ آپ نے آپس میں مل کے یہ بات کرنی ہے کہ اب آپ لوگوں نے کمپرومائز کرنا ہے اور یا سڑکوں پہ نکل کے اپنا حقوق مانگنی ہے۔ کسی سے کچھ نہیں کرنا، آپ نے پرامن احتجاج کرنا ہے،
اور جو بھی آپ کے راستے میں آتے ہیں آپ نے ان کو بولنا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کچھ نہیں کریں گے، اگر آپ نے ہمارا کچھ کیا تو پھر ہم بہت برے حالات کریں گے. ہم بنگلہ دیش والے حالات بنا سکتے ہیں، نیپال والے حالات بنا سکتے ہیں، سری لنکا والے حالات بنا سکتے ہیں، تب پاکستان آزاد ہوگا. اگر کوئی 10 لاکھ روپے مہینہ پیسے کماتے ہیں، ان کا سیلری ہوتی ہے یا پیسے کماتے ہیں جدھر سے بھی وہ کماتے ہیں 10 لاکھ 20 لاکھ، ان کے لیے مہنگائی کوئی خاص معنی نہیں رکھتی. لیکن جو 15,000 20,000 30,000 25,000 40,000 50,000 روپے مہینہ کماتے ہیں نا، ان کے لیے یہ مہنگائی ہے. یہ کسی اور کے لیے نہیں ہے. یا شہباز شریف کے لیے یہ مہنگائی کچھ بھی نہیں ہے، عطادار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، فیلڈ مارشل کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، مریم نواز کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، بلاول بھٹو کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، زرداری کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. یہ تو ہم غریبوں کے لیے ہے جو 30,000 25,000 50,000 روپے مہینہ کماتے ہیں، بہت مشکل سے، جو پردیس میں جا کر وہاں پر پیسے کماتے ہیں، جو نیند بھی اپنی پوری نہیں کر سکتے، 4 گھنٹے 5 گھنٹے وہ آرام کرتے ہیں. اور اس لیے کرتے ہیں کہ ہم پیسے کمائے، ہمارے فیملی والے جو ہے وہ سکون سے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہیں ہو دوسروں کے سامنے. یہ ان کے لیے یہ مہنگائی ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. ہمارے ڈی جی ایس پی آر جو ہے ان کے پاس، ان کے لیے نہیں ہے. یہ جو ہمارا سنڈا بیٹا ہوا ہے ایمیل ولی خان، ان کے لیے یہ مہنگائی نہیں ہے. یہ مہنگائی سہیل افریدی کے لیے نہیں ہے. یہ مہنگائی علی محمد کے لیے نہیں ہے. یہ مہنگائی صرف ہمارے لیے ہے، ہم غریب طبقے والے لوگوں کے لیے ہے. تو میں یہاں پر یہ نہیں کہتا کہ آپ نے جا کے پی ٹی آئی کو دینا ہے، یہ نہیں. میں چاہتا ہوں کہ پاکستان آزاد ہو، ہمارے جو غریب عوام ہیں ان کے لیے سہولت ہو، مہنگائی بالکل بھی نہ ہو، اور ہر چیز پاکستانیوں کو سستا ملے، جو ان کا حقوق ہے. میں یہاں پر صرف یہ نہیں کہتا آپ نے پی ٹی آئی کا ساتھ دینا ہے، آپ نے پاکستان کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اپنے آپ کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اپنے بچوں کا ساتھ دینا ہے، آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کا ساتھ دینا ہے. اگر آپ یہاں پر یہ کرو گے، اپنے کوشش کرو گے، اسٹرگل کرو گے، محنت کرو گے، اگر آپ محنت کرو گے آزادی کے لیے، تو اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ ضرور آزادی فرمائے گا. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے بستر میں بیٹھ کر ویڈیو بنائیں، یا ٹک ٹاک پر ویڈیو بنائیں، فیس بک پہ ویڈیو بنائیں، فیس بک پر پوسٹ اپلوڈ کریں، یا فیس بک پر جو ویڈیو آتی ہے کہ آزادی والی، ان کو لائک کریں، ان کو شیئر کریں، تو ایسے آپ کو آزادی نہیں ملے گی. جب آپ ان کے لیے پراپر سٹرگل نہیں کرو گے، نکلو گے نہیں، تو آپ کو آزادی نہیں ملے گی. اور ہمارا جو، میں خود ایز اے لیڈر جو میرا ہے وہ عمران خان ہے. میں ان کو فالو کرتا ہوں اور انشاءاللہ فالو کرتا رہوں گا. اگر وہ یہودی ایجنٹ ہے تو میں ان کے، پھر بھی میں ان کو سپورٹ کروں گا. اگر وہ جو بھی ہے وہ میرا لیڈر ہے اور میں ان کو سپورٹ کروں گا. میں اس لیے ان کو سپورٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے اقوام متحدہ میں جا کر یہ بیان کیا تھا کہ پراپر لیوز ان ہارٹ. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، اور جب آپ لوگ ان کا انسلٹ کرتے ہو تو یہاں پر درد ہوتا ہے. ایز یو human beings know the pain of the heart is far 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 more hurtful than physical pain. یہ جو بات کی ہے نا، اس کے لیے اگر وہ یہودی ایجنٹ ہے تو میں ان یہودی ایجنٹ کے لیے تیار ہوں، ان کو سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہوں، ان کو ہر ایک بات ماننے کے لیے تیار ہوں. کیونکہ جو میرے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لیے آواز اٹھا سکتا ہے، تو چاہے وہ یہودی ایجنٹ ہی کیوں نہ ہو، میں ان کو فالو کروں گا، ان کو سپورٹ کروں گا. پاکستان زندہ باد، عمران خان زندہ باد.